تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ جبکہ قرآن احادیث کا اگر مطالعہ کریں تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میاں بیوی کا رشتہ تعلق اللہ تعالیٰ نے منسلک فرمایا۔ سب سے پہلے ماں باپ سے بھی پہلے جو رشتہ ہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ اور بہت ساری تاریخ کا اگر آپ مطالعہ کریں گے، جو جاہل لوگ تھے جنہوں نے عورت پر اتنا ظلم ڈھایا اور اتنا ظلم کیا کہ آنکھیں وہ ظلم دیکھنے کے بعد بند ہو جاتی ہیں، جسم وہ ظلم دیکھنے کے بعد تھر تھراتا ہے، دل اس ظلم کو دیکھنے کے بعد دھڑکتا ہے، پاؤں حرکت میں آ جاتے ہیں۔ تاریخ انسانیت پہ جو اتنا بڑا ظلم حقوق نسواں پر، عورتوں پر ڈھائے گئے ہیں، انہوں سرے سے انہوں کو انسان کی فہرست کے اندر داخل نہیں کیا۔ ایسے لوگ بھی آئے جنہوں نے کہا کہ عورتیں انسان ہی نہیں ہیں، حیوانیت کی فہرست کے اندر ہے۔ کسی نے کہا کہ یہ تو صرف جنسی تسکین اور خواہشات کے لیے، کسی نے کہا یہ صرف انسانی خدمت کے لیے۔ یہ طرح طرح کے پروپیگنڈے کیے، اور باقاعدہ اسلام کی آمد سے قبل آپ عرب معاشرہ دیکھیں گے جہاں عورتوں کو، بچیوں کو پیدائش کے فوراً بعد زمین دوز کر دیا جاتا تھا، زمین کے اندر زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ اور ان کی ایک جو بنیادی وجہ تھی وہ یہی کہ ہم کسی اور کو اپنا داماد کیوں بنائیں۔ عقل کے ایسے پلندے تھے، وہ خود بھی تو کسی کے داماد تھے، وہ خود بھی تو کسی کی بیٹی لے کر آباد ہوئے ہیں، اب کسی اور کو اپنی بیٹی دیں گے، کسی اور کو اپنا داماد بنائیں گے، اس پر یہ سیخ پا ہو رہے ہیں۔ پھر یہاں تک کہ بھائی اپنی بہن کو منڈی میں لے جا کر اس کے جسم کے نشیب و فراز کو واضح کر کر، بناوٹ بتا کر اس کو فروخت کرتا ہوا نظر آتا تھا۔ عرب کی جاہلیت دیکھیے کہ سوتیلا بیٹا ہے، ماں کو جہیز کے وراثت پہ باقاعدہ تقسیم کرتا ہوا نظر آتا تھا۔ ایسی جہالت تھی، وہ جاہل انسان جنہوں نے عورت کے قدر و منزلت کو سمجھا نہیں تھا۔ لیکن جب قرآن کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے اس فرض سے عرش پہ پہنچایا ہے، اور اس کو اٹھایا اللہ تعالیٰ نے بلند و بالا، مقام و اعلیٰ اللہ تعالیٰ نے اسے نصیب فرمایا ہے۔ ایسے لوگ بھی آئے آج کے پڑھے لکھے جاہل، جس کو ہم کہتے ہیں پڑھے لکھے جاہل، قرآن کا مطالعہ کرتے اور کہتے ہیں کہ قرآن میں تو حقوق نسواں پر کوئی بات موجود نہیں ہے۔ ہم نے کہا مردوں پر تو کوئی صورت ہی نہیں ہے، مردوں پر کوئی صورت ہی نہیں ہے، عورتوں پر سورۃ النساء چوتھے پارہ پر اللہ تعالیٰ نے شروع کیے ہیں، بلکہ چوتھے پارے سے شروع ہوئے اور چھٹے پارے پر یہ سورت ختم ہے۔ تو آپ دیں گے سورۃ النساء عورتوں کے حقوق کے بارے میں سب سے پہلے جو آواز اٹھا رہا ہے خداوند عالم، اس پہ آواز اٹھا رہا ہے اور بتلا رہا ہے ان کے حقوق کیا ہے۔ ویسے جاہل لوگ جنہوں نے کھوکھلے عقائد پیش کیے اور کہا کہ مردوں کے تو حقوق زیادہ ہیں، میراث میں، جائیداد میں ان کو ڈبل حصہ ملتا ہے، عورتوں کو سنگل ملتا ہے۔ مثلا ایک بیٹے کو اگر 2 لاکھ روپے مل رہے ہیں تو بیٹی کو 1 لاکھ روپے، ایسا کیوں ہے؟ یہ ظلم نہیں ہے؟ یہ ان کے جو اعتراضات اور کھوکھلے عقائد و نظریات ہیں، یہ ہمارے نزدیک تارے عنکبوت سے بھی گئے گزرے، یعنی مکڑی کے چالے سے بھی کمزور دلیلیں اور باتیں اور عقائد و نظریات اور خیالات ہیں۔ اب آپ دیکھیں نا، مردوں کے ذمے ہیں، عورتوں کے حقوق مردوں کے ذمے ہیں کہ آپ نے ان کا نان نفقہ دینا ہے، ان کا سکنا دینا ہے، ان کی رہائش کا بندوبست کرنا ہے، ان کو مکان دینا ہے،
ان کے خوراک کا، پوشاک کا، لباس کا آپ نے بندوبست کرنا ہے۔ کہتے ہیں پھر حجاب دے دیا، پردہ دے دیا، ان کو قید کے اندر ڈال دیا۔ یہ تو حجاب دے کر دین اسلام نے عورت کے احترام کو محفوظ کیا ہے، ورنہ جو لوگ اور جن معاشرے کے اندر عورتیں لباس سے، حجاب سے، ستر سے باہر ہو گئی، ان کی زندگی اور سوسائٹی کا آپ ذرا معائنہ تو کریں۔ یورپ اور مغربی اور امریکی کلچروں کو آپ دیکھیں، وہاں مرد پورے لباس میں، عورتیں لباس پہ نہیں ہیں۔ انہوں نے عورت کے جسموں سے کھیلا ہے، درندہ صفت لوگوں نے حملہ آور ہوئے ہیں اور جنسی تسکین کا باعث انہیں بنایا ہے۔ اسلام تو ایک سنہرا مذہب ہے اور سنہری تعلیم لے کر آیا ہے، اور پاکیزہ معاشرہ دینے کے لیے پاکیزہ تعلیم سے پاکیزہ معاشرے کے افراد کو پاکیزہ بنانے کے لیے اس نے پاکیزہ تعلیم دی ہے۔ ہر اعتبار سے اسلام کا اگر مطالعہ کریں گے، تعصب اور تشدد کی عینک اور چشمہ ہٹا کر، تو ہر ایک چیز کے اندر ہمیں رہنمائی نظر آئے گی، ہر چیز کے اندر ہمیں ہمدردی نظر آئے گی، ہر عمل کے اندر ہمیں خیر خواہی نظر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ کہہ رہے ہیں، دوسری جگہ خلقت ہے، پیدائش ہے، جبلت ہے، مرد عورت دونوں برابر ہے۔ مرد ہو یا عورت، اللہ تعالیٰ نے فرمایا دونوں برابر ہے، جس طرح میں نے آیت سورہ نساء کی تلاوت کی ہے، من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا، ایک ہی نفس سے دونوں کو پیدا کیا گیا ہے، اور ان سے اللہ تعالیٰ نے پھر مخلوق کو آباد فرمایا ہے۔ عمل میں آپ دیکھیں دونوں برابر ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جس نے بھی نیک عمل کیا، سنت کے مطابق عمل کیا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، فلنحيينه حیاتا طیبہ، ہم ان کی زندگی پاکیزہ بنا دیں گے، ہم ان کی زندگی خوشگوار بنا دیں گے، ہم ان کی زندگی تر و تازگی سے بھر دیں گے، رحمت اور برکت سے لبریز کر دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما، شرط ہی کہ وہ مومن، بس مومن ہو، مسلمان ہو، مرد ہو یا عورت، دونوں کو فرما ایک درجے پہ رکھا گیا ہے۔ بعض جگہوں میں اللہ تعالیٰ نے انہیں جو اہمیت دی ہے مردوں کو، وہ اس بنیاد پر کہ اس کی ذمہ داری زیادہ ہے۔ الرجال قوامون علی النساء وللرجال علیہن درجہ، یہ اللہ جو قرآن کریم میں فرما رہا ہے کہ مرد کو عورتوں پر ہم نے اہمیت دی ہے، فضیلت دی ہے، برتری دی ہے، افضلیت دی ہے، وہ اس وجہ سے کہ اس کی نگرانی، اس کی ذمہ داری زیادہ ہے بنسبت عورت کے۔ عورت سن پہ نازک کے کمزور ہے، اس سے وہ سارے کام نہیں ہوتے جو مرد وہ کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات وہ عورتوں کے جو کام ہے وہ مرد بھی نہیں کر سکتے۔ عمل پیدائش ہے، تولد ہے، پیدائش کے معاملات ہے، وہ مرد تو بالکل عاجز اور قاصر ہے اس چیز سے۔ اسی طریقے سے گھر کے کام کاج ہے۔ اب ایک واقعہ لکھا ہے، گاؤں میں ایک شخص جو ہے وہ دن بھر کام کر رہا ہے کھیتی کے اندر، اب اس کو ٹائم پر روٹی ایک دن نہیں پہنچی، دوپہر کا وقت تھا، گرمی کی شدت تھی، لسی اور کھانا اس کے پاس نہیں پہنچا، یہ بے وقت آ گیا اور بیوی کے یہاں پر آ کر چڑھائی کر دی۔ بیوی نے کہا تھوڑی دیر ہو گئی، تمہارا بچہ ہے، اس کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، گھر کے دوسرے کام معاملات ہیں، جو تم نے بھوسا اور چھلکا یہاں پر لا کر رکھ دیا تھا، اس کو بھی چھاٹی کر رہی تھی، بھینس کو بھی چارہ دینا تھا، فلا فلا کپڑے بھی دھونے تھے۔ تو شوہر نے کہا کہ ٹھیک ہے، کل سے میں گھر کے معاملات دیکھ لیتا ہوں، تم کھیت پہ چلے جانا۔ بیوی نے کہا ٹھیک ہے، بیوی چلے گئی وہاں پر کھیت پر، شوہر یہاں سے گھر کے کام کاج کرنے لگا۔ اب وہ دوپہر کے شام ہو گئی، بیوی کے پاس وہاں کھانا نہیں پہنچ رہا۔ بیوی گھر آئی، آ کر دیکھا کہ شوہر کبھی بچے کے پاس بھاگ رہا ہے، کبھی بھینس کے پاس، اس سے رسی ٹوٹ کر وہ بھینس کہیں اور بھاگ گیا، پھر اسی طریقے سے چارے کے پاس، کبھی چولہے کے پاس آیا، تندور کے پاس، وہاں دیکھا روٹی جل گئی۔ شوہر ہر طرف سے پریشان ہو گیا، مجبوراً اس نے کہا کہ تم گھر کی ذمہ داری ہی سنبھالو، میں باہر ہی صحیح، تم سے ایک دفعہ دیر ہوئی، میں تو لگتا ہے کہ مجھے ہر وقت ہی دیر کا سامنا کرنا پڑے گا۔